السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 632واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل کے سبق میں نے بتایا تھا ایک مسلمان لڑکی وہ ماں باپ سے کوچنگ کلاسز کا بول کر گھر سے نکل رہی ہے اور کلاسز میں ہی اپنے ایک بوائے فرینڈ سے ملاقات کر رہی ہے کلاسز کے ایک طرف ایک کونے میں، اور وہ بوائے فرینڈ اس کو اپنی باہوں میں جکڑ کے پوری طاقت سے دبا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ لگا ہوا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کے اندر کیپچر ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، برقع پہن کر جب کوئی مسلمان لڑکی اس طرح کا عمل کرتی ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر دل کرتا ہے جب تم کو ایسے دھندے کرنے کا ہے، تم کو اس طریقے کے کام کرنے کا ہے، تو پھر برقع پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ برقعے کو تم نے کیوں بدنام کیا؟ آج محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں لڑکیاں کالجز کا بول کر گھر سے نکل رہی ہے، کوچنگ کلاسز کا بول کر نکل رہی ہے، نہ وہ کالج پہنچ رہی ہے نہ کوچنگ کلاسز پہنچ رہی ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی گارڈن میں عیاشی کرتے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے کسی دھگڑ کے ساتھ اس کے بستر کو گرم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے آپ کے پاس میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ کل کا میرا سبق سننے کے بعد پورے ملک سے تقریباً مجھے 50 سے زیادہ الگ الگ ٹائپ کے لوگوں نے ویڈیو بھیجے کہ کس کس طریقے سے وہ مسلمان لڑکیاں جو اپنے گھروں سے کالج کا بول کر، جو اپنے گھروں سے کوچنگ کلاسز کا بول کر، جو اپنے گھروں سے سہیلی کو ملنے کا بول کر نکلی تھی، وہ بائک کے اوپر اپنے گھر سے 50 کلومیٹر کے دوری پر کہیں اور اپنے دھگڑے کے ساتھ میں پکڑے جاتی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس کا پورا ویڈیو بنایا۔ آندھرا پردیش کے ایک عالم دین، ایک مدرسے کے محتمم، وہ اپنے مدرسے کے طلباء کو لے کر کہیں جاتے ہیں اور راستے میں جب دیکھتے ہیں کہ ایک برقعے والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بائک کے اوپر کہیں پہ جا رہی ہے، وہ بھی جنگل میں، وہ اپنی گاڑی روک کر ان دونوں سے جب تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا غیر کا ہے، اور وہ اس لڑکی کو لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ حاملہ بنانے کے واسطے۔ ان کا تو پلان ہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے پیٹ سے حرام کی اولادیں پیدا کرو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں صحابیات کی عظمت سے زیادہ، اسلام کی عظمت سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت سے زیادہ دنیا کی عظمت آ چکی ہے۔ آج کل کے فلموں میں ناچنے والے رنڈیوں اور رنڈووں کی عظمت آ چکی ہے۔ جو سیریلوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہی ماحول ہمارے گھروں میں کریٹ ہو رہا ہے، جو فلموں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہی ماحول ہمارے گھروں میں بن رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، مسلمان ہم صرف نامینل رہ چکے ہیں، نام کے مسلمان، جو اسلامی اقدار ہے اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اسلام سے ہم کو خود الرجی ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ روڑی وادیوں کا مذہب ہے، اسلام یہ سختی اور شدت پسندوں کا مذہب ہے، اسلام یہ ہم کو پیچھے لے جانے والا مذہب ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے گھروں میں ارتداد پوری طرح سے داخل ہو چکا ہے۔ اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا لڑکیوں کو پڑھانے کے تعلق سے، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے تعلق سے، کہیں پر بھی اسلام میں منع نہیں ہے۔ ارے بناؤ، اپنے بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بیٹیوں کو ٹیچر بناؤ، اپنے بیٹیوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن دلاؤ، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر عورت کے لیے پردے کی شرط عائد ہے
اگر وہ پردے میں رہ کر یہ تمام چیزیں کرتی ہے اس کی اجازت ہے۔ ایسا کالج جہاں پہ مخلوط تعلیم نہ ہو آپ اپنی بیٹی کو وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں۔ ایسی تعلیم گاہ جہاں پہ مردوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو آپ اپنی بیٹی کو وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آج میرے محترم بزرگوں ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، مسلمان لڑکیاں یہ جو بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے بیٹیوں کے بارے میں بے فکر۔ بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے، باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے بیٹی کو تعلیم گاہ تک لے کر جائے اور تعلیم گاہ سے واپس لے کر آئے۔ جس شریعت اسلامیہ میں حج کے جیسے مقدس سفر کی بھی اکیلے عورت کو اجازت نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس شریعت کے اندر اکیلے بالغہ لڑکی کو کالج جانے اور آنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارے زمانے میں گھروں سے 5 کلومیٹر دور، 8 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر دور کالج بنے ہوئے ہیں اور اسی درمیان میں ماں باپ بے فکر ہے۔ لڑکیاں بکریوں کی طرح سے بسوں میں بھر بھر کر، وہی گورنمنٹ کی بسوں میں مرد بھی بھرے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی بھری ہوئی ہے، اور اسی درمیان کے اندر ایسے ایسے حادثے اور ایسے ایسے واقعات سننے کے لیے ملتے ہیں۔ بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ پرائیویٹ ٹیکسی کروں، پرائیویٹ رکشہ کروں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چل رہا ہے رکشے والے کے ساتھ میں، ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں ہی عاشقی شروع ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو ایسے کئی واقعات بتاتا ہوں جہاں پر رکشے والے تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، دیندار تھے، تو انہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کیا اور اب ان کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر وہ تقوی والے نہیں تھے یا بے ایمان تھے، غیر مسلم تھے، وہ ایسے لڑکیوں کو بھگا کر لے کر گئے اور بعد میں حاملہ بنا کے گھر پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، صاف طور پر اسلامی شریعت کے اندر حج کے جیسے مقدس سفر کی بھی بغیر محرم کے اجازت نہیں ہے، تو یہ کالج کو 10 کلومیٹر دور جانا اور 15 کلومیٹر دور جانا، وہ بھی اجنبی مردوں کے بیچ میں، اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اسلام میں پڑھانا منع نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پڑھاؤ اپنے بیٹیوں کو، اپنی ذمہ داری سے خود بذات خود اس کو لے کر جاؤ، بذات خود لے کر آؤ، اور ایسے کالج میں تعلیم دلاؤ جہاں 100% لڑکیاں ہی پڑھتی ہو اور پڑھانے والی بھی مستورات ہو، بالکل آپ کے لیے اجازت ہے۔ دوسری چیز، ہمارے گھروں کے اندر آج جو ارتداد کا ماحول بنا ہوا ہے، جو ہمارے خیالات کمیونسٹوں کی طرح سے ہو چکے ہیں، اور خود ہم لوگوں کو اسلام روڑی وادیوں کا، پرانے خیالات والوں کا مذہب جو لگتا ہے، اور شرم آتی ہے 70-80 سال کی عمر ہونے کے باوجود داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے۔ کیوں؟ خیالات ابھی بھی ویسٹرن بنے ہوئے ہیں، ماڈرن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام کی عظمت دل میں نہیں آئی، سنتوں کی عظمت دل میں نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عظمت دل میں نہیں آئی۔ اس لیے اسلام وہ گھروں میں بھی نہیں آیا اور زندگیوں میں بھی نہیں آیا۔ عظمت آتی تھی تو یہ ساری چیزیں زندگیوں میں آتی تھی۔ لڑکیوں کے بغاوت اور غلط راستے پہ چلنے کی ایک اور وجہ، ظاہری طور پہ تو انہوں نے کالا برقع پہن لیا، لیکن اندرون جو ہے وہ پورا ویسٹرن بنا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں کی ٹی ویاں، ہمارے یوٹیوب، ہمارے گھروں کا جو کلچر اور ماحول ہے، وہ ان کی مینٹالٹی تو پوری طرح سے ویسٹرن بنا رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے گھروں میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے روزانہ وقت کو فارغ ہی نہیں کیا کہ بھائی ایک ٹائم طے کر کے ہم اپنے گھر میں پورے گھر کے لوگ بیٹھ کر دین کی کچھ بات سنیں گے، یا کوئی کتاب جس کی ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کریں گے، یا کم سے کم قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں آج بازاروں میں ملتی ہے۔ اگر فضائل اعمال کی ہم اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرتے ہیں اور اس کی ساری کتابوں میں سے تھوڑا 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 پڑھتے ہیں، تو ایک ماحول کریٹ ہوگا۔
منتخب احادیث، حدیث کی ایسی مستند کتاب ہے کہ ساری حدیثیں اس میں صحیح اور مدلل کتابوں سے لی گئی ہے، کوئی اس کے ایک حدیث پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ دونوں کتابیں تبلیغی جماعت سے جڑی ہوئی ہے، ہم کو تبلیغ والوں کی کتابیں نہیں پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ معارف الحدیث، گلدستہ احادیث اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں آتی ہے، آپ ان میں سے کوئی کتاب اپنے گھر میں لا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم گھر کے اندر روزانہ ہمارے بچوں کے کانوں میں حدیث کے کچھ الفاظ ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کتاب سے پڑھے، لیکن کم سے کم قرآن اور حدیث سے مناسبت ہو۔ آج یہ ماحول بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گھروں میں رات دن کے مذاکرے، یہ ہیرو ایسا، وہ ہیروئن ویسی، یہ ہیرو نے ایسا کام کیا، وہ ہیروئن نے ویسا کام کی۔ ہمارے گھروں میں بھائیوں کے بیچ میں جب یہ مذاکرے چلتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں مذاکرے، بچوں کے کانوں میں بچپن سے وہی چیزیں پڑ رہی ہے اور وہ یہ سن کر بڑے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل انبیاء علیہم السلام نہیں ہے، صحابہ اکرام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں اور صحابہ کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں۔ وہ تو رات دن اپنے ماں باپ کی زبان سے، اپنے چاچا کی زبان سے، اپنے بڑے بھائی کی زبان سے، اپنے گھر کے بڑے رشتہ داروں کی زبان سے کبھی یہ ایکٹر کی عظمت سن رہے ہیں، کبھی وہ ایکٹریس کی عظمت سن رہے ہیں، کبھی یہ فلم کی عظمت سن رہے ہیں، کبھی وہ کرکٹر کی عظمت سن رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ان معصوم بچوں کے ذہن میں زہر گھولنے والے ہیں، زہر۔ انبیاء معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ مستورات میں میں بات کر رہا ہوں، میری اہلیہ بھی ادھر سے موجود ہے، اور میں نے بیان کرتے کرتے یہ کہا، محترم بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ایک لڑکی وہ میری اہلیہ سے پوچھتی ہے کہ آپا جان، یہ نبی پاک کون ہے؟ کس کو بولتے؟ بولے نبی پاک، ہم نے تو کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ دین کے مذاکرے نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ عاشقیاں کر رہے ہیں، ہم نے بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ جیسے یہ ٹی وی سیریلوں میں دھگڑے اور دھگڑنیاں گھیرنے کا بازار لگائے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر دھگڑے اور دھگڑنیاں گھیرنے کا بازار لگانا چاہیے۔ دلوں میں عظمت نہیں بٹھانے کی وجہ سے آج یہ ماحول ہو چکا ہے۔ مسلمان لڑکیاں آپ دیکھو فیس بک کے اوپر، ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان لڑکی یہ گوارا نہیں کرتی تھی، مسلمان کے گھر کی مستورات بھی اگر رکشے میں چلی جاتی تھی، وہ رکشے کے باہر ایک پردہ لگایا جاتا تھا تاکہ وہ رکشے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آج ہمارے گھروں میں دین کے، انبیاء کے، صحابہ کے مذاکرے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حال ہو چکا ہے کہ خود مسلمان لڑکیاں اپنی ننگی تصویریں اتار کر سوشل میڈیا پہ اپنے دھگڑوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہے۔ کیوں؟ دھگڑوں کا بازار لگانا ہے اور دھگڑوں کے کمنٹس پڑھنا ہے کہ دھگڑے اس کے حسن کے بارے میں، دھگڑے اس کے جمال کے بارے میں، دھگڑے اس کے اسٹائل کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ شریف عورتوں کا کام نہیں ہے۔ شریف مسلمان عورت وہ ہوتی ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر انڈیا کی ٹیم سیریز جیت جاتی ہے اور وہاں پر ان کو ایوارڈ دینے کے لیے جو مسلمان بہن آتی ہے، پتہ چلا وہ کسی کمپنی کی آنر ہے اور وہ کمپنی ساؤتھ افریقن ٹیم کو اسپانسر کرتی ہے، وہ کمپنی کی آنر ہے، پورے پردے میں ہے، پورے حجاب میں ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ تو دور، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس مسلمان بہن نے کہا میرے لیے پہلے نمبر پر میرا دین، اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ اللہ اکبر۔ شریف عورت ایسی ہوتی ہے، اور جو دھندا کرنے والی عورتیں ہوتی ہے، جو پروسٹیٹیوٹ سائٹ ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش سوشل میڈیا پہ دھگڑے گھیرنے کے لیے کرتی ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے،
اگر کسی کی بہن بیٹی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ اپنے ذمہ داری سے اسے لے جانے اور لانے کا کام کرے، اور امت مسلمہ کی تمام بہن بیٹیاں جو یہ میرا بیان سن رہی ہے، اب آپ کے ہاتھوں میں آپ کی قیمت ہے۔ جو لوگ آزادی کی آوازیں لگاتے ہیں، انہوں نے عورتوں کو صرف ایک کھلونا، ایک نمائش اور ٹیشو پیپر کی طرح سے یوز اور واپرنے کی چیز بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو ویسا بننا ہے، یا پھر اسلامی اقدار میں رہ کر صحابیات کے راستے پہ چل کر آپ کی جو قیمت ہے اس کو پہچان کر اپنے آپ کو عظمت کے اور بلندی کے اس مقام پر لے کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں اسلام کی اور اسلام کے احکامات کی عظمت پیدا فرمائیں، اور ہم تمام کو اسلام کے اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔